اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائہ في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ایام فاطمیہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی مناسبت سے آج آخری مجلس یا یہ آخری ہفتہ جن میں مجالس کو برپا کیا جائے گا اور پھر ہم ولادت کے ایام میں ولادت حضرت کے ایام میں انشاءاللہ وارد ہوں گے. جو موضوع ہمارا چل رہا تھا کچھ ہفتوں سے اس سے میں گریز کروں گا اس جلسے کے لیے اس ہفتے کے لیے اور ایک ڈیفرنٹ موضوع آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا اور انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہم دوبارہ اسی موضوع کو جو کہ ایک تاریخی موضوع تھا ثقیفہ کے حوالے سے اور جو ایونٹس اور جو حوادث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد وقوع پذیر ہوئے وہ انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے کو دوبارہ ریزیوم کریں گے. لیکن آج ایک ایسا موضوع جو کہ یوزولی جس سے ہم غفلت برتتے ہیں اور زیادہ ہماری توجہ اس موضوع کی طرف نہیں ہوتی ہے اگرچہ ہم اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں اور تشیع مکتب تشیع کے اندر ہم اپنی زندگی کو گزارتے ہیں لیکن جو مکتب تشیع کا جو محوری نقطہ ہے اس سے ہماری اگنورنس بہت زیادہ ہے, ہماری غفلت بہت زیادہ ہے. وہ کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے ایک حدیث کی قرأت کرتا ہوں. جو افراد ہمارے واٹس ایپ کے گروپ میں ہیں ان کے لیے ہم نے ان احادیث کو اس گروپ کے اندر 3 احادیث ہیں اس گروپ میں ہم نے سینڈ کی پوسٹ کی, آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر 3 احادیث میں آپ کی خدمت میں آج کی مجلس میں کوٹ کروں گا. اور اس پہلی حدیث کے بعد ہم دیکھنا چاہیں گے, آپ غور کریں کہ اس حدیث کے اندر کون سا ٹاپک کون سا مضمون بیان کیا جا رہا ہے. اس کے بعد ہم اپنا موضوع کا آغاز کریں گے. دیکھیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ایک صلوات پڑھیں, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. نبی اکرم فرماتے خلق نور فاطمہ علیہ السلام قبل ان یخلق الارض والسماء. خداوند سبحان نے فاطمہ کے نور کو خلق کیا. کب خلق کیا؟ اس سے پہلے کہ آسمان اور زمین کو خلق کرے خدا نے فاطمہ کے نور کو خلق کیا. خوب. فقال بعض الناس, بعض لوگ جو نبی اکرم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے فرمایا کہ یا نبی اللہ فلیست ہی انسیہ, کیا فاطمہ زمینی مخلوق نہیں ہے؟ کیا فاطمہ انسیہ انسان سے ہے, انسان زمینی مخلوق بدنی مخلوق نہیں ہے؟ فقال فاطمۃ حوراء انسیہ, فاطمہ ایک بہشتی اور جنتی حوریہ جو کہ انسان کی شکل میں ظاہر ہوئی ہے. اوکے, یہاں تک. پھر لوگوں نے کہا کہ یا نبی اللہ وکیف ہی حوراء انسیہ, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی فاطمہ حوراء انسیہ کیسے ہیں؟ قال خلقہ اللہ عز وجل من نورہ قبل ان یخلق آدم. خداوند سبحان نے نور فاطمہ کو, یا یوں کہوں خداوند سبحان نے فاطمہ کو اپنے نور سے خلق کیا قبل ان یخلق آدم کی خلقت سے پہلے. فاطمہ سلام اللہ علیہ کو آدم سلام اللہ علیہ سے پہلے خلق کیا. اذ کانت الارواح, جب اس عالم ہستی میں ارواحیں موجود تھیں.
پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید توضیح دیتے ہیں کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ اس وقت کہاں پر تھیں جب آدم سے پہلے خلق کیا؟ عرش کے نیچے موجود تھیں. اور پھر فرمایا اصحاب نے قالوا یا نبی اللہ فما کان طعامها. تو اگر فاطمہ سلام اللہ علیہ کو آدم سے پہلے خلق کیا جب ارواحیں موجود تھیں تو فاطمہ کی غذا کیا تھی؟ فاطمہ کا طعام کیا تھا؟ فما کان طعامها. نبی اکرم نے فرمایا فاطمہ کا طعام، فاطمہ کی غذا 4 چیزیں تھی. ایک التسبیح والتقدیس والتحلیل والتحمید. فاطمہ کی غذا تسبیح خداوند، تقدیس خداوند، تحلیل خداوند اور تحمید خداوند. کیا مطلب؟ تسبیح خداوند یعنی وہی جو تسبیح ہم کرتے ہیں، تحلیل خداوند یعنی لا الہ الا اللہ، اور تحمید خداوند یعنی الحمدللہ. اسی وجہ سے روایات میں موجود ہے. اب ہم موضوع کو اسی سے شروع کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ایک روایت میرے ذہن میں آ گئی، وہ آپ کی خدمت میں امانت کے طور پہ پیش کر لوں، کیونکہ بلاخر یہ روایت انسان جب پڑھتا ہے تو وہ بلاخر پیش کرے، نقل کرے کم از کم، اگرچہ اس کی فہم بے شک نہ ہو لیکن ایٹ لیسٹ نقل تو کرے. کہ روایات کے اندر موجود ہے کہ جب انسان صلوات پڑھتا ہے تو صلوات ایک جامع ذکر ہے. بہت سارے اذکار ہم پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، بہت سارے اذکار تاکیبات کی کتابوں میں موجود ہے. لیکن ایک ایسا ذکر جس میں تحلیل بھی ہے، لا الہ الا اللہ بھی شامل ہے، جس میں تقدیس بھی ہے، جس میں تسبیح بھی اور جس میں تحمید بھی ہے، وہ ہے صلوات بل محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل. یعنی جب انسان صلوات کا ذکر مسلسل پڑھے تو وہ تسبیح میں بھی مشغول ہے، تقدیس میں بھی، تحلیل اور تحمید میں، تمام اذکار میں مشغول ہے. بس صلوات ایک جامع ذکر ہے. لہٰذا اسی وجہ سے خداوند سبحان نے ایک بات فرمائی قرآن مجید میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ، ان اللہ نہیں فرمایا ان الرحمن، کوئی اور اسم یہاں پر نہیں آیا. کون صلوات بیچا؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ یعنی اللہ ایک ایسا نام ہے جس کے اندر تمام اسماء الہی اس اللہ کے نیچے جمع ہو جاتے ہیں. یعنی اللہ اپنی تمام جامعیت کے ساتھ پیغمبر اور اس کی آل پر درود بھیجتا ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو. کیا ہے اس کے بعد؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس آیت کا ایک حصہ لے لیتے ہیں، باقی چھوڑ دیتے ہیں. آیت کا ایک حصہ کیا ہے؟ صلوات پڑھو نبی اکرم کے اوپر اور ان کی آل کے. لیکن جو آیت کا جو آخری حصہ ہے اس سے ہم غفلت برتتے ہیں. وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا صلو تو ہم کرتے ہیں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اس صلوات کے ساتھ پیغمبر اور اس کی آل کے سامنے تسلیم بھی ہو جاؤ، اس کی اطاعت بھی کرو. اوکے، ہم نارملی اطاعت کے میدان میں فیل ہو جاتے ہیں، صلوات پڑھتے ہیں، ذکر اس ظاہری اور جسمانی نظام کی حد تک تو آ جاتے ہیں، لیکن اس اسپرچویلٹی کے اندر ہم انٹر نہیں ہو پاتے. کیوں؟ کیونکہ تسلیم نہیں ہے، اطاعت نہیں کرتے. تو یہ ایک بات. اب یہ حدیث جو آپ کے سامنے قرأت کی، کس چیز کی طرف نشاندہی کری؟ کیا بات ہمیں، کیا پیغام ہمیں دینا چاہ رہی ہے؟ البتہ یہ وہ احادیث ہیں اور جو ابھی آنے والی احادیث ہیں، یہ وہ احادیث ہیں جن کا کہ عرفاء کا کام ہے، علماء بزرگ کا کام ہے، فلاسفہ کا کام ہے کہ ان احادیث کی تفسیر کریں. یہ ہم جیسوں کے بس کی بات نہیں ہے. اوکے، لیکن جو اساتید سے سیکھا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے، وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کرتا ہوں. کیا فرمایا اس حدیث کا پہلا نقطہ؟ اس حدیث کے اندر یہ فرمان ہے کہ خلق نور فاطمہ. نور فاطمہ کیا مطلب؟ نور فاطمہ what do you mean by نور؟ یا یہ بلب ہے، نور سے مراد یہ بلب تو نہیں ہے، رائٹ؟ یا یہ بلب ہے 60 واٹ کا؟ نہیں، ظاہر سی بات ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر جو ہم کہتے ہیں نا عالم دنیا،
ہم عالم دنیا اس جسمانی دنیا سے مانوس ہیں، لیکن ہم اس قدر عالم دنیا سے مانوس ہو چکے ہیں، اس قدر مشغول ہو چکے ہیں عالم دنیا کے اندر کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ بھائی عالم دنیا سے اوپر بھی کچھ عوالم ہیں. یہاں پر علماء پورے اس عالم ہستی کو 3 بڑی تقسیمات میں تقسیم کرتے ہیں، 3 اقسام بیان کرتے ہیں. ایک عالم ملکوت، 2 عالم مثال یا عالم برزخ، اور 3 عالم دنیا. یعنی اس وقت ہم عالم دنیا میں، جب دنیا سے جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ عالم مثال یعنی عالم برزخ. اور عالم مثال برزخ میں فقط رہنا نہیں ہے، وہاں پر جو امتحانات اور ابتلاءات پیش آئیں گے ان میں پاس ہو گئے تو ویل اینڈ گڈ، پاس نہیں ہوئے بالآخر فیل یا پاس. اس کے بعد ہمیں کہاں جانا ہے؟ عالم ملکوت میں جانا ہے. پھر عالم ملکوت میں بہت سارے عوالم ہیں، عالم عقل ہے، عالم اسماء ہے، اور بہت سارے عوالم ہیں. بس عالم جب ہم کہتے ہیں فقط یہ عالم دنیا نہیں ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہماری جو روزمرہ کی جو روٹین ہے نا، وہ یہ بتا دی کہ ہماری ساری توجہ کدھر ہے؟ 70% عالم دنیا کی طرف ہے، یا 90% کہوں بہتر ہے. ٹھیک ہے، اس دنیا سے یا اس عالم سے ہم غافل ہیں. اب لہٰذا یہاں پر علماء فرماتے کہ یہ جو عالم دنیا سے ہٹ کر جو عوالم ہے، اس کو ہم کہتے ہیں عالم غیب، دا انسین ورلڈ، جس کو انگلش میں نارملی کہا جاتا ہے گوگل کی ٹرمینالوجی کے مطابق. صحیح ہے، انسین ورلڈ. اوکے، عالم غیب. یہ حدیث ہمیں کس چیز کی طرف دعوت دے رہی ہے؟ قطعاً نور فاطمہ سلام اللہ علیہ اس دنیا کی لائٹ سے خلق نہیں کیا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ آگے جو اس حدیث میں بیان فرمایا وہ کیا ہے کہ قبل ان یخلق الارض والسماء، اس سے پہلے کہ خدا آسمانوں اور زمینوں کو خلق کرے، اس سے پہلے نور فاطمہ کو خدا نے خلق کیا ہے. بس اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کا نور عالم غیب کے اندر موجود ہے، وہاں پر خلق کیا گیا ہے. یعنی فاطمہ کا نور، زہرہ مرضیہ کا نور اس عالم دنیا کی سنخ سے نہیں ہے، اس جسم اور مادے کی سنخ سے نہیں ہے، بلکہ کون سی جنس اور کون سی سنخ سے ہے، کون سے ٹائپ سے ہے؟ عالم غیب کے ٹائپ سے ہے. یہ بات ایک. لہذا آپ دیکھیں کیوں ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے. میں نے کہہ تو دیا کہ ہم توجہ نہیں کرتے عالم غیب کی جانب، لیکن کیوں توجہ نہیں کرتے؟ جس طرح خدا نے اس عالم کو غیب اور شہادت میں بنایا، شہادت نہیں یہ جسمانی دنیا، عالم الغیب والشہادہ. خدا کیا ہے؟ عالم الغیب بھی ہے، عالم الشہادہ بھی ہے. عالم شہادت نہیں ہے جسمانی دنیا، عالم غیب یعنی وہی عالم مثال الملکوت. انسان کا وجود بھی اسی سے خلق کیا گیا ہے. میں اور آپ، ہمارے وجود کے 2 ڈائمنشنز ہیں، ایک بدن ہے اور ایک روح ہے. بدن یعنی وہی طبیعت، وہی نیچر. روح کیا ہے؟ وہی فطرت، وہی ملکوت. یعنی انسان کا وجود، میرا اور آپ کا وجود جسمانی بھی ہے اور ملکوتی بھی ہے. لیکن کیوں اگر جسمانی اور ملکوتی دونوں ہیں تو خوب کدھر ہے ہمارا ملکوتی وجود؟ کیوں اس ملکوتی وجود کے آفٹر ایفیکٹس ہمیں نظر نہیں آ رہے؟ کیا وجہ ہے؟ ایک مثال جو نارملی پیش کی جاتی ہے اس چیز کو بیان کرنے کے لیے کہ کیوں ہماری توجہ عالم غیب کی جانب نہیں ہے، تاکہ اس کے آثار ہماری نظام زندگی اور دنیا پر بھی مترتب ہو. آپ فرض کریں کہ زائر ہے، اوکے، اب بہت سارے ماشاءاللہ زائرین آئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ فرض کریں ایک زائر آیا پاکستان سے اور مشہد پہنچا ہے، اتنا اس نے ٹکٹ کا خرچہ کیا، ایئرپلین، سب کچھ، ٹھیک ہے، باہر سے مثلا بارڈر پہ آیا، 6 گھنٹے بارڈر پہ اس نے اسٹے کیا، اس قدر سے زحمت اٹھائیں تاکہ وہ مشہد پہنچ سکے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے. یہ آتا ہے ہوٹل، ماشاءاللہ بہترین کمرہ، فین، اے سی، فرض کریں گرمی کا موسم ہے، اوکے، اے سی، سپلٹ، سب کچھ عالی بہترین. اچانک اس کا اے سی خراب ہو جاتا ہے کمرے کا، اوکے، کیا کرتا ہے وہ جاتا ہے کسی مینٹیننس ورکر کے پاس، ہوٹل کے ریسیپشن پہ جاتا ہے کہ بھائی
میں یہاں پر سکون سے زیادت کرنے کے لیے آیا ہوں. اوکے, نارملی ہم کہتے ہیں نا یار سکون کی زیادت ہو گئی. اوکے, وہ سکون نارملی ہم کہاں استعمال کرتے ہیں؟ نظام جسمانی کے اندر استعمال کرتے ہیں. یہ شخص اس سپلٹ اے سی کو ریپیئر کرنے کے لیے اس نے ایک دن پورا لگا لیا. اگلے دن اس کا مثلا فار ایگزامپل کچن کا نل خراب ہو گیا, واش روم کا بیسن خراب ہو گیا, ہی از ناٹ ایبل ٹو کلین ہز ہینڈس. کیا کرے گا؟ وہ پلمبر کو بلا کے لاتا ہے. وہ بھائی تم زیارت کے لیے آئے تھے, مینٹیننس میں لگ گئے. وہ بھی تمہارے اپنے گھر کا مینٹیننس تو نہیں ہے, ہوٹل کے کمرے کا مینٹیننس ہے. تم جاؤ زیارت کے لیے, باہر جا کے کھانا کھا لو, حرم کے واش روم میں چلے جاؤ. تم ہوٹل کی کمرے کی ریپیئرنگ تم اس میں لگے ہوئے ہو. اس شخص کو آپ کیا کہیں گے کہ کیا یہ شخص اپنے وجود کے اصلی ڈائمنشن سے غافل ہو چکا ہے؟ نہیں ہو چکا ہے. اپنے مقصد اصلی سے گم ہو چکا ہے؟ نہیں ہو چکا ہے. 4 دن کے لیے آیا تھا مشہد, اتنا خرچہ کر کے ریپیئرنگ میں لگ گیا, مینٹیننس میں لگ گیا, پلمبرنگ کے کام میں لگ گیا. ہماری پرابلم اس زائر کی طرح ہے اس عالم دنیا میں. جب اس عالم دنیا میں آتے ہیں تو اس قدر جذاب اینڈ اٹریکٹیو ہمیں یہ عالم دنیا نظر آتی ہے کہ ہر جگہ شاپنگ فیسٹیول چل رہا ہے, 30% آف چل رہا ہے, 70% آف چل رہا ہے. جو طالب علم ہیں ان کی اپنی جذابیتیں ہیں, ٹھیک ہے, جو غیر طالب علم ہیں ان کی اپنی جذابیتیں ہیں, ٹھیک ہے. ابھی ہم ڈسکشن کر رہے تھے لیکچر سے پہلے دوستوں کے ساتھ, تو بات ہو رہی تھی وی پی این کے اوپر. تو ہم نے بولا یار ٹھیک ہے, کسی عالم کے پاس جاتے ہیں, آیت اللہ بہجت جیسا کوئی عالم ہو, ٹھیک ہے, اور ان سے کوئی ذکر مانگتے ہیں تاکہ وی پی این ہمارا ایکٹیو ہو جائے. اوکے, وی پی این ایکٹیو کرنے کا ذکر ہمیں مل جائے. کون سا ایسا ذکر ہو کہ وہ پڑھے اور موبائل پہ پھونکیں تاکہ وی پی این ایکٹیو ہو جائے. یہ وہ مشغولیات ہیں جس نے ہمیں جو ہمارے سامنے آبسٹیکل ہے, میجر آبسٹیکل. یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ آخر الزمان میں یہ مادی اٹریکٹیونیس اینڈ ایکٹیویٹیز میں مزید اضافہ ہوگا. یہ مت سمجھو کہ یہاں تک معاملہ رک جائے گا, نو. اس قدر باڈیلی احکام اور نظام جسمانی کی مشغولیات بڑھ جائیں گی کہ انسان کے لیے خطرہ ہے کہ یہاں پر وہ اپنا ایمان ہاتھ سے دے بیٹھے. بہت سخت امتحانات اسی مشغولیات کی وجہ سے پیش آنے والے ہیں. لہٰذا یہ حدیث ہمیں بتا رہی کہ بھائی نو, نور فاطمہ یعنی انسان وہ مخلوق ہے جس کے 2 ڈائمنشنز ہیں, اور اس کا اصلی ڈائمنشن اس کا روحی ڈائمنشن ہے. پھر اس حدیث کے اندر ایک اور نقطہ ہے کہ فاطمہ تو حوراء انسیہ, فاطمہ وہ حوریہ ہیں, وہ بہشتی مخلوق ہیں جو بہشتی ہونے کے ساتھ ساتھ زمینی بھی ہیں. یہ سب سے بڑا چیلنج ہے اور سب سے بڑی ماموریت ہے ہم انسانوں کے لیے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ اس امتحان میں کامیاب ہو جاتی ہیں کہ ایک انسان جو کہ بہشت میں اس کو خلق کیا گیا ہے, اس کو زمین پر لایا جاتا ہے عالم مادہ and اس مٹیریلسٹک ورلڈ میں, تاکہ اس جسمانیت کو بھی بہشتی ہونے کے ساتھ جم کرے. بہت مشکل کام ہے یہ, بہت مشکل کام ہے یہ ایک بات. لہٰذا میں نے آپ کو اسی کے ذیل میں بتا دیا کہ انسان کے 2 پہلو ہیں, روح اور بدن. بس اب مجھے ایک بات بتائیں نا, اگر فاطمہ سلام اللہ علیہ فقط بہشتی مخلوق ہوتی اور زمینی مخلوق نہ ہوتی, ٹھیک ہے, نور فاطمہ کو خلق کر دیا خدا نے تسبیح اور تقدیس اور تحلیل اور تحمید کے لیے, اور یہ نور وہیں پر رہ جاتا, تو کیا فاطمہ سلام اللہ علیہ ہمارے لیے اسوہ ہوتی؟ قطعاً اسوہ نہیں ہوتی, کیونکہ اسوہ اینڈ رول ماڈل بننے کے لیے ایک شخصیت کو, ایک بہشتی شخصیت کو کیا کرنا ہوگا؟ خداوند متعال کو اس کو زمین پر بھیجنا ہوگا, اس کو اس نظام جسمانی کی شیپ اینڈ فارمیٹ میں بھیجنا ہوگا, تب جا کے وہ ہمارے لیے رول ماڈل بن سکتی ہیں. لہٰذا السلام علیکم, خداوند سبحان نے فاطمہ سلام اللہ علیہ کو نور, اپنے نور میں سے خلق کیا اور زمین پر بھیجا تاکہ مرد اور عورت دونوں کے لیے رول ماڈل بن سکیں. اس کے بعد نبی اکرم فرماتے ہیں کہ فاطمہ وہ مخلوق خدا ہیں کہ قبل ان یخلق الارض والسماء,
آسمان اور زمین سے پہلے فاطمہ کو خلق کیا. کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک مطلب یہ بنتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اگر فاطمہ سلام اللہ علیہ کو آسمانوں اور زمین، سماوات السبع و اراضین سب سے پہلے خلق کیا گیا. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی پہنچ زمین و آسمان تک ہے. کیا مطلب زمین و آسمان تک ہے؟ یعنی فاطمہ سلام، یہ بہت فلاسفیکل یہاں پر بحث ہو جائے گی، میں صرف ہیڈ لائن پیش کر کے آگے نکل جاؤں گا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کا جو وجود ہے، وجود کیا ہے؟ یہ باڈی، یہ وجود ہے، یہ مائک وجود ہے. وجود کو انگلش میں کیا کہیں گے؟ بینگ، ایگزسٹنس، بینگ. اوکے، دیکھیں یہ مائک ایگزسٹنس ہے نا، یہ وائر بھی وجود ہے، یہ کیمرہ وجود ہے، یہ دیوار وجود ہے، یہ لائٹ، یہ سب وجود ہے الگ الگ. ہر وجود کا اپنا شیپ ہے. فاطمہ سلام اللہ علیہ کا ایک وجود ہے، آسمان کا ایک وجود ہے، زمین کا ایک وجود ہے. نبی اکرم فرمانے کہ فاطمہ کے نور کو آسمان اور زمین سے پہلے خلق کیا گیا. آسمان اور زمین سے کیا مطلب؟ یعنی وجود فاطمہ احاطہ رکھتی ہے تمام آسمانوں اور تمام زمین کے اوپر. یعنی اگر میں اور آپ چاہتے ہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے اپنا ارتباط ایجاد کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اسی وجہ سے احادیث میں آپ جائیں، زیارت جو شہادت کے دن اور ولادت کے دن جو حضرت کے مختلف 3 سے 4 زیارت نامے وارد ہوئے ہیں، ان میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ایک راوی کو یہ فرماتی ہیں کہ تم اگر نبی اکرم کو، میرے بابا کو اور مجھے سلام کرو، چاہے میری زندگی میں مجھے سلام کرو، چاہے میری موت کے بعد مجھے سلام کرو، ہم تمہارے سلام کا جواب دیں گے. کیا مطلب ہے؟ یعنی فاطمہ سلام اللہ علیہ سے ارتباط برقرار کرنا، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کتنے ایسے ہمیں قصے سننے کو ملتے ہیں شہداء کے، مختلف شہداء جن کا ارتباط فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ تھا. خود ان میں سے ایک شہید جن کی برسی آنے والی ہے کچھ دنوں میں، وہ ہے شہید قاسم سلیمانی رحمۃ اللہ علیہ، کہ شدید محبت اور عقیدت رکھتے تھے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے. اور انہوں نے مختلف قصے سنائے کہ کس طرح مختلف وارز کے اندر، جنگوں کے اندر فاطمہ سلام اللہ علیہ نے امداد کی ہے. تو بس میں اور آپ کیوں ہماری یہ ذہنیت بنی ہوئی ہے کہ ہم کہاں، اہل البیت کہاں؟ نو بھائی، ہم بھی یہاں، اہل البیت بھی یہاں پر ہیں، فل کانٹیکٹ میں آ سکتے ہیں اہل البیت کے ساتھ. بس اگر میں اور آپ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سے متوسل ہو جائیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فقط ہماری دنیاوی زندگی، ہماری اقتصادی مشکلات سنور جائیں گی؟ نو، یہ بھی سنور جائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم فاطمہ سلام اللہ علیہ سے متصل ہو جائیں، ان سے مسلسل توسل کریں، تو نتیجے میں ہم نور فاطمہ سے متوسل ہو رہے ہیں. جب ہم نور فاطمہ سے متوسل ہو رہے ہیں تو ہمارا وجود نورانی ہو رہا ہے، ہمارا وجود نورانی ہو رہا ہے. اور ہمارا کام اس دنیا میں کیا ہے؟ ہماری معمولیت کیا ہے؟ انسانی کمال تک پہنچنا. السلام علیکم. الہی کمال تک پہنچنا، یہ ہماری معمولیت اس عالم دنیا میں. اس عالم دنیا میں ہم اس الہی اور انسانی کمال اینڈ اسپرچل پرفیکشن تک کیسے پہنچیں گے؟ نور فاطمہ جب ہمارے وجود میں منور ہوگا، اس وقت ہم اسپرچولیٹی کے اور سیر سلوک کے قدم طے کر سکتے ہیں. لہذا عرفان، سیر و سلوک، معنویت کے جتنے بھی مکاتب اینڈ سکولز آف تھاٹس ہیں، تشیع اس میں منفرد ہے. کیوں؟ کیونکہ تشیع کا عرفان اور معنویت کا سینٹر پوائنٹ فاطمہ سلام اللہ علیہ ہے. اہل بیت عصمت و طہارت ہے، یعنی اہل البیت کے چینل سے
اہل البیت کے وجودی چینل کے بغیر ہم اسپرچویلٹی کے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے. یہ حدیث ہمیں یہ بتا رہی ہے. یہ حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی. اب دوسری حدیث، ٹوٹل 3 احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے. سیکنڈ احادیث جو میں نے واٹس ایپ کے گروپ پہ بھی بھیجا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ یہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک صلوات پڑھیں محمد دیکھیں نبی اکرم کیا فرماتے ہیں کہ لما خلق اللہ الجنہ، جب خدا نے جنت کو خلق کیا، خلقها من نور وجہہ، خدا نے بہشت کو اور جنت کو اپنے وجہ نور سے بنایا، اپنے نور سے بنایا جنت کو. ثم اخذ ذلك النور فقذفه، خدا نے پھر اس نور کو لیا اور اس نور کو منتشر کر دیا. اب یہ جب نور خداوند سبحان منتشر ہوا، فَأَصَابَنِي ثُلْثُ نور، تو نبی اکرم فرماتے ہیں کہ وہ جب نور منتشر ہوا تو 1/3 ایک سوم آف دا نور مجھ تک پہنچا، میرے وجود میں آیا. نبی اکرم فرما رہے ہیں کتنا؟ 1/3 ایک سوم. وَأَصَابَ فَاطِمَةَ ثُلْثُ نور، اور فاطمہ سلام اللہ علیہا کے وجود میں بھی جب یہ نور پھیل کے پہنچا تو ایک سوم حصہ اس نور کا پہنچا. وَأَصَابَ عَلِيًّا وَأَهْلَ بَيْتِهِ ثُلْثُ نور، اور علی اور اس کے اہل البیت کے وجود میں بھی ایک سوم آف دا نور پہنچا. اب آگے بات کیا آ رہی ہے؟ فَمَنْ أَصَابَهُ مِنْ ذَلِكَ النور، اب جب یہ نور پھیل گیا اور پہنچ گیا علی، فاطمہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، اہتدى الى ولایت آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محمد وآل محمد. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہدایت پا سکیں تو ہمیں اس نور محمدی سے متوسل ہونا ہوگا. وَمَن لَمْ يُصِبْهُ مِنْ ذَلِكَ النور، اور جو اپنے آپ کو اس نور تک نہیں پہنچائے گا، ضَلَّ عَنْ وَلَایَتِ آلِ محمد، تو وہ ولایت آل محمد سے گمراہ ہو جائے گا، وہ نہیں پہنچ پائے گا اس ولایت تک. بس اگر ہم چاہتے ہیں ہدایت پا جائیں، سعادت کے راستے کو طے کریں، السلام علیکم، سعادت کے راستے کو طے کریں، تو ہمیں نور ولایت آل محمد سے متصل ہونا پڑے گا. اور اس میں سے ایک سوم نور کس کو پہنچتا ہے؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو. اب یہ جو حدیث اب آنے والی ہے نا، میں آپ سب سے گزارش کروں گا، ابھی تک کیا بیان ہوا؟ میں مسلم بھائی کہہ رہے تھے بھائی ہانی صاحب سوال پوچھتے ہیں، میں سوال نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، ٹینشن نہیں لیں آپ، میں خود خلاصہ بتا دیتا ہوں. اگر کوئی خلاصہ بتانا چاہتا ہے تو بتا سکتا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن میں یہ بتا دوں کہ ابھی تک 2 احادیث آپ کی خدمت میں پیش کی. ان 2 حدیثوں سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ بھائی عالم دنیا کے علاوہ عالم غیب بھی ہے، عالم ملکوت بھی ہے، اور ہماری مأموریت اس دنیا میں کیا ہے؟ اسی دنیا میں موت سے پہلے، حالت احتضار سے پہلے، اس ملکوت عالم تک ہمارے اپنے وجود کو وہاں تک پہنچانا ہے. تاکہ اسی وجہ سے آپ دیکھیں عبد الباسط کا نام کس نے سنا ہے؟ عبد الباسط کون ہے؟ قاری مشہور، مصر کا مشہور قاری. عبد الباسط کا بیٹا شیعہ ہو جاتا ہے، عبد الباسط کا بیٹا شیعہ ہو جاتا ہے. ایک دن وہ کسی یو ایس یا یو کے کسی کنٹری کے اندر، وہاں پر دعائے ندبہ کا پروگرام ہو رہا تھا. دعائے ندبہ، وہاں پر بلاخر وہابی افراد بھی تھے، اور وہ جو ایکسٹریم جو وہابی افراد ہوتے ہیں جو کہ کہتے ہیں بھائی امام شرک ہے، اہل البیت سے توسل کرنا شرک ہے. انہوں نے اعتراض کیا بھائی یہ دعائے ندبہ وغیرہ تم کیا لگا رہے ہو یہاں پر؟ ھذا شرک، یہ سب شرک ہے. تو یہاں پر عبد الباسط کا بیٹا آتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں یہ شرک نہیں ہے. اور پھر ان کے درمیان
بحث و مشاجرہ اور پتہ نہیں آرگیومنٹس ہوتی ہیں, بالآخر وہ چلا جاتا ہے وہ وہابی وہاں سے. ایک شخص جو ان دونوں کی آرگیومنٹس کو دیکھ رہا تھا وہ عبد الباسط کے بیٹے کے پاس آیا اور کہا کہ بھائی آپ کہاں سے ہو بھائی؟ اس نے کہا میں مصر سے ہوں. میں پھر اس نے خود کہا کہ میں عبد الباسط مرحوم کا بیٹا ہوں. تو اس شیعہ شخص نے اس کو کہا کہ ماشاءاللہ آپ کے والد کی تو قرآن کی کیسٹس اینڈ MP3 آڈیوز تو پوری دنیا میں چلتی ہیں. اب تو ماشاءاللہ کتنے قرآنی انسٹیٹیوٹس کھل چکے ہیں جو کہ اپنے کورس میں آپ کے والد کی آڈیوز کو اور قراءت قرآن کو شامل کرتے ہیں. تو اس عبد الباسط کے بیٹے نے کہا کہ بھائی خوش مت ہو تم. کیوں؟ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں نے کئی مرتبہ اپنے والد کو خواب میں دیکھا ہے, کئی مرتبہ اپنے والد کو خواب میں دیکھا ہے, اور میرے والد مجھے ہر مرتبہ انہوں نے ایک ہی جملہ کہا کہ بیٹا میرے لیے دعا کرو. تو بابا کیا ہوا؟ ماشاءاللہ آپ کا تو قرآن ہر جگہ چل رہا ہے, ثواب ہی ثواب ہے, جنت ہی جنت ہے, کیوں دعا کیا ہوا؟ پرابلم کیا ہو گئی؟ عبد الباسط نے کہا کہ میں نے سب کچھ کیا دنیا میں, دین کی خدمت کی, قرآن کی خدمت کی, لیکن ولایت علی ابن ابی طالب کے بغیر. چونکہ میں نے ولایت علی ابن ابی طالب کو قبول نہیں کیا, مجھے اسی عالم قبر اور عالم برزخ میں روک کے رکھا ہوا ہے انہوں نے, فرشتوں نے, کہ تم یہاں سے آگے نہیں جا سکتے. کیوں؟ کیونکہ ولایت آل محمد کو تم نے قبول نہیں کیا ہے. بس آپ دیکھیں ولایت علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ اور نور فاطمہ سلام اللہ علیہ ہمیں نہ فقط دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی نجات دے گی. اب یہ حدیث ابھی تک اس سیشن کا خلاصہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. اب جو حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں, میری گزارش ہے کہ آپ اس کو غور سے سنیں, کیونکہ یہ حدیث پیچیدہ بھی ہے. آپ خود اس کی عربک سنیں گے آپ پریشان ہو جائیں گے. یہ حدیث میں نے اسی وجہ سے السلام علیکم میں نے گروپ میں پوسٹ کی تاکہ آپ لوگ اس کو پڑھ سکیں. دیکھیں امام صادق علیہ السلام سے یہ حدیث منقول ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, غور سے سنیں اس کو, کہ ان امرنا سر. ہم اچھا پہلے میں اس کی عربک بیان کر دوں, آپ دیکھیں کتنی خوبصورت عربک ہے. ان امرنا سر فی سر, ان امرنا سر فی سر, والسر مستسر, والسر لا يفيده الا سر, والسر على سر, والسر مقنع بسر. اللہ اکبر, کیا ہو رہا ہے, کیا بیان ہو رہا ہے. اب دوبارہ میں اس حدیث کو تکرار کرتا ہوں. اس حدیث کے 4 حصے ہیں, ایک ایک حصہ بیان کر کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ کرتے ہیں. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ہم حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں کہ ان احادیث کو سمجھ سکیں اور ان کے اوپر عمل کر سکیں ایٹ لیسٹ. کیونکہ یہ احادیث فقط سنانے کے لیے تو نہیں ہے, یہ احادیث عمل کرنے کے لیے ہے. ان امرنا سر فی سر, امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ہم اہل البیت کا امر, ہمارا امر اہل البیت ایک سر ہے جو کہ ایک اور سر کے اندر ہے. اوکے, ہم اہل البیت ایک سر ہیں, ایک راز ہے, ایک سیکرٹ ہے, ایک سیکرٹ کے اندر, سیکرٹ انسائڈ اے سیکرٹ. اوکے آگے, وَسِرٌ مُسْتَسِرٌ, اور ہم اہل البیت ایک ایسا راز ہے, ایک ایسا سیکرٹ ہے جو کہ ایک سیکرٹ میں پوشیدہ ہے. وَالسِّرٌ لَا يُفِيدُهُ إِلَّا سِرٌ, یہ ایک ایسا راز ہے, یہ ایک ایسا سر ہے کہ اس کا فائدہ کسی کو نہیں پہنچے گا مگر سر کو. یا اللہ, معاملہ خطرناک ہو گیا. ماسٹرز کی ڈگری کی حدیث لگ رہی ہے نا. دوبارہ میں تکرار کروں, ہم اہل البیت کا سر ایک ایسا سر ہے, ایک ایسا سیکرٹ اور راز ہے کہ یہ راز
کسی کو فائدہ نہیں پہنچے گا مگر اس کو فائدہ پہنچے گا جو کہ سر ہے, جو کہ راز ہے, کیونکہ راز ہی راز کو فائدہ پہنچا سکتا ہے. پھر امام علیہ السلام فرماتے وَسِرٌ مُقَنَّعٌ بِسِرٍ. مقنع کا لفظ آیا. مقنع وہی مقنعے سے جو خواتین مقنعہ پہنتی ہیں, اسکارف جو کہ سر کو ڈھانپتی ہیں. وَسِرٌ مُقَنَّعٌ بِسِرٍ. اور ہم اہل البیت ایک ایسا سر ہے جسے پوشیدہ رکھا ہوا ہے ایک اور سر سے, ایک اور سیکریٹ سے. کیا مطلب, یہاں کیا بیان ہو رہا ہے؟ یعنی امام علیہ السلام, امام صادق علیہ السلام, اس حدیث کو آپ نور فاطمہ والی احادیث سے ملانے کی کوشش کریں. اوکے, کیا کامن پوائنٹ ہے ان تینوں احادیث میں؟ ان تینوں احادیث میں کیا مشترکہ پوائنٹ ہے, کیا کامن پوائنٹ ہے؟ وہ کامن پوائنٹ یہ کہ یہ دین اہل البیت ایک سیکرٹ ہے. اہل البیت کا دین اینڈ ریلیجن, تشیع, مکتب تشیع ایک سر کا نام ہے. یعنی ان احادیث سے امام علیہ السلام ہمیں عالم غیب کی طرف دعوت دے رہے ہیں کہ بھائی خوب آپ کا اپنا پرسپیکٹیو ہے دنیا کو دیکھنے کا. ابھی دیکھیں یہ اینک میں نے پہنی ہوئی ہے, رائٹ؟ اب اس اینک سے مجھے بہت ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں. یہ ایک پرسپیکٹیو مجھے دے رہا ہے. اوکے, ہم نے اس وقت اپنی لائف میں, چاہے ہم کم میں ہوں, مشہد میں ہوں, پاکستان میں ہوں, امریکہ میں ہوں, بلاخر ہم مسلمان ہیں, ہم شیعہ ہیں, سنی ہیں, واٹ ایور, ہم نے جو دین اپنایا ہوا ہے اپنا پرسپیکٹیو, اپنا خود کا پرسپیکٹیو, اپنی خود کی اینک دین کی لگا کر, بنا کر, لگا کر ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں, چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن امام علیہ السلام, ہماری اینک میں پرابلم کیا ہے؟ ہمارے پرسپیکٹیو آف ریلیجن میں کیا پرابلم ہے؟ ہمارے پرسپیکٹیو آف ریلیجن میں عالم غیب اصلاً موجود ہے, شامل ہی نہیں ہے. بعض اوقات میں اور آپ جو کہ مکتب تشیع سے سرفراز ہیں, یہ توفیق ہے خداوند سبحان کی, بعض اوقات ہم بھی اہل سنت کی طرح عمل کرتے ہیں. انفارچونیٹلی آپ دیکھیں اہل سنت کا پیغمبر کیسا ہے. اہل سنت کا پیغمبر نماز میں شکیات نماز میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ اہل سنت کا پیغمبر ہے. اہل سنت کا پیغمبر اجتہادی غلطیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے, ڈیسیشن میکنگ کی غلطیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ اہل سنت کا پیغمبر ہے. یعنی اہل سنت کے ہاں پیغمبر ویسے ہی ہے جیسے ایک عام انسان ہوتا ہے. اہل سنت کے ہاں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ویسے ہی ہے جیسے ایک عام عورت ہوتی ہے. حضرت زہرا کو, امام علی کو, اہل البیت کو عام انسان جیسا انسان سمجھتے ہیں. جبکہ یہ احادیث ہمیں کس چیز کی طرف دعوت دے رہی ہے؟ یہ حدیث ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ نو, یہ انسان, یہ فاطمہ سلام اللہ علیہ فقط عام انسان نہیں ہے, یہ اس ملکوت عالم سے نازل ہوئی ہے تاکہ اس دنیا کو منور کر سکے اپنے نور سے. یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمیں اپنا پرسپیکٹیو دین کی جانب بدلنا ہوگا. ہمیں عالم جسمانی اور عالم ظاہری کے ساتھ ساتھ عالم غیب کو بھی پیرللی لے کر چلنا ہوگا. پھر کس طرح ہم, مجھے بتائیں, اگر ہم عالم غیب سے متصل نہ ہو تو ہم کیسے کمال تک پہنچیں گے؟ اگر ہم عالم غیب سے اپنے آپ کو متصل نہ کریں, کنیکشن ایجاد نہ کریں, تو برزخ میں ہم سے یہ کام کروایا جائے گا زور و زبردستی. کیونکہ انسان کا جو وجودی سفر ہے اس دنیا سے, جب سے وہ بالغ ہوتا ہے, اس کا سفر اس طرح سے رکھا گیا ہے کہ سفر الظاہر بباطن, ظاہر سے باطن کی جانب انسان کو سفر کرنا ہے. ہم سب کو کوشش کر کے اس سفر کو شروع کرنا ہوگا کہ جو سفر آیت اللہ بہجت نے شروع کیا.
البتہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم سب آ جائیں حوضے کے اندر، نو، اپنے اپنے پروفیشنز کے اندر وہ معنوی سفر کو طے کریں. آپ دیکھیں پاکستان میں جو دینی کمیونٹیز ہیں ہر جگہ، ہندوستان، پاکستان، کوئی بھی ہو، یہ جتنے بھی طبقات ہیں ریلیجن کے اندر، یہ جتنے بھی طبقات ہیں، چاہے وہ انقلابی ہوں، چاہے وہ فقہی ہوں، چاہے وہ کوئی اور ہو، سب کے سب عالم غیب سے ڈسکنیکٹڈ ہیں. عالم غیب سے ڈسکنیکٹڈ ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں کاملاً ڈسکنیکٹڈ ہیں، اپنے آپ کی توجہ عالم غیب کی جانب برقرار وہ کنیکشن ایجاد نہیں کیا ہے. کیوں؟ آخر سب ٹائم ہی نہیں ہے. صبح جاتے ہیں، مثلا کراچی میں دکانیں کب کھلتی ہیں بھائی زاہدین صاحب؟ 12 بجے دکانیں کھلتی ہیں کراچی کے اندر، رائٹ؟ تو ہم 11 بجے اٹھتے ہیں، آدھی رات کو 2 بجے ہم ٹی وی کا ڈرامہ دیکھ کے سوتے ہیں، اور بالی ووڈ کی نئی فلم دھرشم دیکھ کے سوتے ہیں ہم لوگ، اور یا ٹام کروز کی کوئی مووی آئی ہے تو وہ ہم دیکھ کے سوئیں گے. ظاہر سی بات ہے، پھر فجر پہ بھی اٹھا نہیں جائے گا، اور فجر بھی قضا ہو جاتی ہے. ہاں 11 بجے اٹھ کے ہم ناشتہ کر کے حلوہ پوری کھا کے فجر کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر کام پہ چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور رات کے 10 بجے تک ہماری دکانیں پاکستان میں کھلی ہوتی ہیں. کہاں ٹائم ہے؟ کہاں ٹائم ہے عالم غیب کے لیے؟ اب آپ اگر اس طبقے کو، جاب والے طبقے کو، بزنس والے طبقے کو انوائٹ کریں عالم غیب کی جانب کہ بھائی آپ عالم غیب کی طرف بھی تو آئیں، تو کہیں گے بھائی آپ اس کا مطلب یہ کہنا چاہ رہے ہیں حوضے آ جائیں. ہمیشہ ان کا یہ جواب ہوتا ہے، نہیں بھائی حوضے کی طرف کون دعوت کر دے رہا ہے. آپ اسی جاب کو، اسی بزنس کو عبادت اور سیر و سلوک میں تبدیل کر سکتے ہیں. اسی بزنس کو، اسی بزنس کے ذریعے، اسی جاب کے ذریعے اپنے لیول کے مطابق آیت اللہ بہجت بن سکتا ہے. یہ حدیث اس چیز کی طرف ہم دعوت دے رہی ہے. یعنی کیا؟ اگر میں جاب کر رہا ہوں، اگر میں یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہوں، اگر میں بزنس مین ہوں، جو بھی ہوں میں، کیا نور فاطمہ سلام اللہ علیہا فقط ایران اور عراق میں ہے، فقط حرم کے اندر ہوتا ہے؟ نہیں. اسی وجہ سے حرم حضرت معصومہ کم سلام اللہ علیہ، ایک صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کے حوالے سے علماء کے بہت سارے واقعات موجود ہیں. شیخ میرزا قمی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی قبر شیخان کے قبرستان میں اس وقت موجود ہے، کہ علماء فرماتے کہ آپ اہل البیت کے ساتھ ساتھ علماء سے بھی توسل کریں آپ، کیونکہ بہت سارے علماء ایسے ہیں جن کو خدا نے معمور کیا ہوا ہے کہ یہ عالم مثلا آپ ان کے حرم اور ان کی زری اور ان کی قبر کی جانب متوسل ہو تو یہ آپ کی فلاں مشکل کو حل کریں گے. یہ معمور ہے، یہ علماء. یہ مرزا قمی معمور ہے. یہ خواب دیکھتے ہیں ایک عالم بزرگوار کو، اور حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے سوالات کرتے ہیں. ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ کرتے ہیں کہ یہ بتاؤ مجھے کہ حضرت معصومہ کم سلام اللہ علیہا کیا فقط کم کے رہنے والوں کی شفاعت کریں گی؟ کیونکہ زیارت نامے میں کیا ہے؟ یا فاطمہ اشفعی لنا فی الجنہ فإن لکی عند اللہ شأن من الشأن. خدا کے ہاں فاطمہ معصومہ کا ایک مرتبہ ہے کہ یہ مرتبہ فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کو شفاعت کا مقام عطا کرتا ہے. تو کیا یہ شفاعت کا مقام فقط قوم کی سرزمین میں رہنے والے انسانوں کے لیے ہے؟ وہ عالم کیا جواب دیتا ہے؟ وہ عالم جواب دیتا ہے کہ نہیں بھائی، قوم کے رہنے والوں کے لیے جو شفاعت کریں گے یہی علماء ہیں. قوم کی سرزمین میں رہنے والوں کے لیے کون شفاعت کرے گا؟ یہی علماء جو اس وقت مدفون ہیں، یہ قوم میں رہنے والوں کی شفاعت کریں گے. حضرت معصومہ قوم کی شفاعت دنیا کے تمام انسانوں کے لیے شامل حال ہے. یہ حضرت معصومہ کا مقام ہے. لیکن ہم جو زائرین ہیں، ہم جو یہاں رہنے والے ہیں، ہمارے ساتھ کیا پرابلم ہے؟ چونکہ ہم عالم غیب سے غافل ہیں،
اور یہ سمجھتے ہیں کہ عالم غیب دا انسین ورلڈ ہماری دسترس میں نہیں ہے. ابھی اس وقت ہم بیٹھے ہوئے نا یہاں پر, ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, کیا اسی وقت اس مجلس زہرا سلام اللہ علیہا میں کیا عالم غیب اینڈ دا انسین ورلڈ اور اس عالم ملکوت کی جو نورانیت ہے اور برکات ہیں وہ ہمارے وجود پر نہیں پڑ رہی ہیں؟ کس نے فرمایا؟ میں نے تو نہیں کہا, یہ روایات میں موجود ہے. روایات میں موجود ہے کہ مجالس اہل البیت زیارت حضرات اہل البیت ہے. اگر آپ زیارت اہل البیت کرنا چاہتے ہیں مجلس برپا کریں آپ اپنے گھر میں, جہاں کہیں بھی ہو دنیا میں. یہ فری آف کاسٹ کنیکشن جو ہمیں دیا جا رہا ہے, اس سے ہم کیوں غافل ہیں؟ میں امام حسین سے اپنا ارتباط ایجاد کرنا چاہتا ہوں. خوب اپنے گھر میں, ممکن ہے پبلک نہ آئے, شب جمعہ 2-3 لوگوں کو بلاؤ, فیملی ممبرز کو بلاؤ, اور 10 منٹ امام کے مسائل پر گریا کرو. اس سے امام حسین علیہ السلام کی نظر ہمارے گھر پہ ہوگی, کنیکشن ایجاد ہوگا. ہفتے میں ایک دفعہ, چاہے پاکستان میں ہو, چاہے دبئی میں ہو, چاہے امریکہ میں ہو, ہفتے میں ایک دفعہ حضرت فاطمہ معصومہ کم سلام اللہ علیہا کے لیے کو سلام کریں, ان کا زیارت نامہ پڑھیں. کیا یہ پاسبل نہیں ہے؟ اگر یہ کام ہم نے کر لیا تو کیا وہ کنیکشن, کیا حضرت فاطمہ معصومہ کم سلام اللہ علیہا اس وقت حرم میں یہ سوچ رہی ہیں معاذ اللہ کہ نہیں, دبئی اور کراچی تو بہت کوسوں کلومیٹر دور ہے, میں تو اپنا کنیکشن وہاں ایجاد نہیں کر سکتی؟ بھائی یہ عالم غیب کی بات ہو رہی ہے. عالم غیب زمان اور مکان کا محتاج نہیں ہے. کوئی کلومیٹر اور میٹر اور یہ سب نہیں عالم غیب کے اندر. لیکن ہم نے سب کانشیسلی کیا کیا ہوا ہے, ہمارے ذہنوں میں ہالی ووڈ اینڈ بالی ووڈ اینڈ گیمز کی وجہ سے یہ ذہنیت مادی بن چکی ہے. اس وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اہل البیت کا کنیکشن, اہل البیت سے کنیکشن ہماری دسترس میں نہیں ہے. لہٰذا کیا کرتے ہیں, چونکہ اہل البیت سے کنیکشن نہیں ہے, خوب مشکل نہیں ہے, موبائل سے تو کنیکشن حاصل ہو سکتا ہے. خوب فوراً ظاہر یہاں پر آتے ہیں, فوراً کیا وہ نگرانی ہوتی ہے. ابھی میں مثال پیش کر رہا تھا آپ لوگ کے آنے سے پہلے کہ فوراً جو ہم سب کا اس وقت آج کی ان 2 مہینے کے اندر جو اس وقت نگرانی بن چکی ہے وہ ہے وی پی این. ابھی ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ بھائی کوئی ایسا ذکر بتاؤ کہ وہ پڑھ کے ہم پھونکیں تاکہ وی پی این کھل جائے, بھائی تاکہ واٹس ایپ کھل جائے. ایسا کوئی ذکر نہیں ہے بھائی, ٹھیک ہے. کتنی بڑی نعمت ہے یہ وی پی این کا لاگو ہونا, کتنی بڑی. اب عالم غیب کی دید سے دیکھیں کہ یہ واٹس ایپ کا ڈسکنیکٹ ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے, کیونکہ وہ چیز جو انسان کی روح کو بہت ہی تکلیف دہ انداز میں بدن سے ڈسکنیکٹ کرے گی عالم برزخ میں لے جانے کے لیے, وہ کیا ہے؟ دنیاوی تعلقات. جس انسان کے, میں نے بارہا یہ قصہ سنا ہے کہ ایک شخص, واقعی حقیقی قصہ ہے, ایک شخص مرا, عالم برزخ میں گیا, وہ ملائکہ اس کو 40 سال تک تازیانے مارے کہ بھائی بیدار ہو جاؤ. وہ کیا کہہ رہے ہیں ملائکہ کو؟ بھائی میرا موبائل کہاں ہے, میرا گھر, میری بیوی, میرے بچے, کہاں اس کا ذہن ہے؟ وہ سمجھ رہے کہ میں ابھی تک نہیں مرا ہوں, ابھی تک میرا انتقال نہیں ہوا ہے. اس قدر شدید تعلقات عالم دنیا سے کہ وہ ابھی تک برزخ میں بھی سویا ہوا ہے. یہ واٹس ایپ کا ڈسکنیکٹ ہونا, موبائل کا ڈسکنیکٹ ہونا, یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے تاکہ ایک قسم کا ہمارا دنیاوی تعلقات, ریلیشنز کم ہو جائیں, تاکہ ہم جائیں اس عالم غیب کے اندر. اگر ہم عالم غیب کی عینک سے دیکھیں تو دنیا کے حوادث آپ کو کچھ اور نظر آئیں گے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی اس وقت تو حالات خراب ہیں, مہنگائی بڑھ گئی ہے, پولیٹیکل مسائل ہیں, جنگیں ہو رہی ہیں, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, پوری دنیا میں انفلیشن ہو گیا ہے, اور حق کو دیکھو یہ تو شکست کھا رہا ہے, اور یہ اور وہ. جبکہ اگر قرآن مجید کی نگاہ سے دیکھیں, اہل البیت کی نگاہ سے دیکھیں, یہ سب سے بڑا گولڈن ٹائم ہے, سب سے بڑا گولڈن ٹائم ہے یہ. خدا ہمیں توفیق دے, چاہے ہم زائرین ہوں, چاہے ہم طالب علم ہوں, چاہے ہم اس سرزمین پہ رہنے والے ہوں,
کہ ہم اس عالم غیب سے متصل ہو جائیں اسی دنیا میں، کیونکہ یہ ہماری مأموریت ہے کہ اس سے پہلے ہم انتقال کر جائیں اسی دنیا میں ہماری برزخی آنکھیں کھل جانی چاہیے. کیونکہ غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں انسانوں کی یہی معمولیت ہے. کیوں؟ ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے بعد 99% of the connection with the امام جسمانی کنیکشن نہیں ہوگا. دوبارہ تکرار کروں، ظہور کے بعد امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ ہم سب انسانوں کا جو کنیکشن ہوگا وہ اسپرچول کنیکشن ہوگا، وہ روحانی کنیکشن ہوگا، جسمانی گراؤنڈز کے مطابق کنیکشن نہیں ہوگا. بس اگر ظہور کے بعد روحانی کنیکشن ہونا ہے تو بس ظہور سے پہلے ہماری کیا معمولیت ہونی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس غیبی عالم کے اندر لے کر آئیں، اس ان سین ورلڈ کے اندر انٹر ہو جائیں، زمانہ غیبت کے اندر. تب جا کے وہ معمولیت کمپلیٹ ہوگی اور تب جا کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی زمینہ سازی ہو سکتی ہے. البتہ یہ ایک ڈائمنشن ہے زمینہ سازی ظہور کے لیے کہ ہم اپنے آپ کو اسپرچولی اور معنوی طور پر قوی کریں اپنے آپ کو. انشاءاللہ خداوند سبحان سے دعا ہے کہ خدا ہم سب کو اہل البیت کے معارف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. دیکھیں ایام فاطمیہ کہ یہ جو ایام ہے، اور آج شاید آخری مجلس سے اگلے ہفتے سے شاید بالآخر ولادت کے ایام شروع ہوں گے. میں نے آج کے مجلس میں اور آج کے لیکچر میں یہ بات کہی تھی کہ افسوس کہ اہل سنت کے جو برجستہ ترین صحابی ہیں، اصحاب ہیں، وہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو، حضرت علی علیہ السلام کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک معمولی انسان سمجھتے تھے، اپنے جیسا. چونکہ معمولی انسان سمجھتے تھے اس وجہ سے یہ ظلم اور بربریت اہل البیت کے اوپر انجام دی، چاہے وہ سقیفہ کے بعد ہو، چاہے وہ امام حسن کے ساتھ ہو، چاہے وہ کربلا کے میدان میں ہو، اور چاہے باقی تمام ائمہ کے ساتھ انہوں نے جو کیا. اس کی ایک بڑی وجہ یہ پرسپیکٹیو تھا ان کا کہ اہل البیت عام معمولی انسان ہیں. آج بھی آپ جائیں اہل سنت کے علماء کو دیکھیں، اہل البیت سے اپنی مودت کا اظہار کرتے ہیں. دیکھیں انجینئر مرزا کو، مفتی فضل ہمدرد کو دیکھیں آپ، اور بہت ساری مفتیان اہل سنت ہیں، اہل البیت سے اپنی مودت کا اظہار کرتے ہیں. حتیٰ مفتی فضل ہمدرد کہ واقعی بہت بڑا کام کر رہے ہیں، اہل البیت کی ترویج کر رہے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی آپ ان کے جملے دیکھیں، میں سیدہ کی جان پر قربان ہو جاؤں، یہ اور وہ. لیکن بھائی آپ یہ بھی تو دیکھو کہ سیدہ کے حوالے سے صحیح مسلم کے اندر 2 یا 3 روایات سے زیادہ روایات نقل نہیں ہوئی ہیں. صحیح بخاری کے اندر حضرت زہرا کے حوالے سے میکسیمم 2 روایتیں موجود ہیں فقط، مناقب الفضائل کے حوالے سے. لیکن حضرت عائشہ کے حوالے سے 20-25 روایتیں موجود ہیں. اہل سنت کے ہاں یہ تصور نہیں ہے کہ خداوند سبحان نے آسمان اور زمین سے پہلے نور فاطمہ کو خلق کیا، یہ تصور نہیں ہے ان کے ہاں. لہٰذا وہ سمجھتے کہ یہ معمولی لوگ ہیں. اگر ان کے اوپر ظلم بھی ہو گیا، خوب خلیفہ اول نے معافی تو مانگ لی، خلیفہ دوم نے معافی تو مانگ لی، لیکن خلیفہ دوم اور اول کو حضرت زہرا نے معاف نہیں کیا، آخر عمر تک معاف نہیں کیا. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو جب یہ 2 آئے، یہ لوگ عیادت کے لیے اور پولیٹیکل شو ڈاؤن کے لیے آئے تاکہ بلاخر ایک رضایت حاصل کر سکیں، تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے ان دونوں سے کہا کہ یہ مجھے بتاؤ، کیا تم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں سنا ہے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ میری جان کا ٹکڑا ہے، میرے وجود کا ٹکڑا ہے، اور جو فاطمہ سے راضی ہوگا اس سے میں راضی ہوں، اور جس سے میں راضی ہوں اس سے خدا راضی ہے، اور جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، اور جس نے مجھے غضب میں مبتلا کیا اس نے خدا کو غضب.
کیا تم نے یہ نہیں سنا ہے؟ بولا ہاں ہم نے سنا ہے، بالکل سنا ہے. پھر فاطمہ سلام اللہ علیہا نے کہا بس تم جان لو کہ فاطمہ ہرگز تم سے راضی نہیں ہوتی. اس عدم رضایت کے ساتھ فاطمہ دنیا سے جانے والی ہے. یہاں پر ان کا پلان فیل ہو جاتا ہے. اور اہل سنت کی کتابوں میں غضب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے بے تحاشا روایتیں موجود ہیں، لیکن انفارچونیٹلی اہل سنت کے علماء یہ روایتیں اپنی عوام کو نہیں بتاتے. اے کاش یہ لوگ سمجھ سکتے تھے اور یہ ظلم نہ ہوتا. بہار الانوار کے اندر خلیفہ دوم کا ایک خط موجود ہے معاویہ لعنت اللہ علیہ کو. اس خط میں خلیفہ دوم نے تفصیل سے بتایا کہ میں نے زہرا کے اوپر کیا ظلم و ستم کیا. تفصیل سے بتایا اس خط کے اندر. فاطمہ سلام اللہ علیہا شہید ہو چکی ہیں. کل شہادت کا دن تھا. روایات میں موجود ہے کہ اول نعش احدث فی الاسلام نعش فاطمہ، سب سے پہلا تابوت اسلام کے اندر جو کہ بنایا گیا اور شناختہ شدہ تابوت تھا وہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا تابوت تھا. یہاں پر امام صادق علیہ السلام ایک روایت کے اندر اس تابوت کا فلسفہ بتاتے ہیں ہمیں کہ یہ تابوت کیسے بنا. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زہرہ مرضیہ ایک دن جب اپنے آخری دنوں میں اپنی آخری لمحات گزار رہی تھی تو اسماء بنت امیس کو فرماتی ہے کہ اے اسماء، میرا ایک تقاضا ہے تم سے، کیا تم میرا یہ تقاضا پورا کرو گی؟ اگر تم نے میرا یہ تقاضا پورا کر لیا تو خدا تمہیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا. فاطمہ سلام اللہ علیہا نے اسماء کو کہا کہ اے اسماء، ذہب لحمی، اے اسماء میرے بدن کا گوشت پگھل چکا ہے، میرا بدن ضعیف نحیف اور لاغر ہو چکا ہے، میں ضعیف ہو چکی ہوں، میرے بدن کا گوشت پگھل چکا ہے اسماء. روایات میں ہے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو 2 مرحلوں میں فاطمہ پر ظلم کیا گیا. سب سے پہلا مرحلہ وہ مرحلہ تھا کہ جب یہ لعین آئے اور دروازے کو جلایا. اس شدید اور اس قدر جلایا دروازے کو، اس قدر اس آگ کے شعلے شدید تھے کہ راوی کہتا ہے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا آگ کے درمیان جل رہی تھی. اس قدر شدید شعلے تھے. ممکن ہے آپ نے دیکھا ہو کہ ایک انسان جس کو جلایا جاتا ہے اس کی حالت کیسی ہوتی ہے. اس کے بدن کے گوشت پانی ہو جاتے ہیں، اس کے بدن کے گوشت ختم ہو جاتے ہیں، پگھل جاتے ہیں. فاطمہ سلام اللہ علیہا اسماء کو فرماتی ہیں کہ اے اسماء، میرے بدن کا گوشت پگھل چکا ہے اور میری ہڈیاں ظاہر ہو چکی ہیں، تم میرے لیے ایک ایسا تابوت بناؤ. چونکہ عرب کے اندر یہ معمول تھا، یہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے جملے ہیں کہ اے اسماء، عرب کے اندر جو خواتین کے لیے جو تابوت بنایا جاتا ہے اس میں عورت کا بدن اس کے نشیب و فراز ظاہر ہو جاتے ہیں. لیکن اے اسماء، چونکہ میرا بدن ہڈیوں میں تبدیل ہو چکا ہے، میں نہیں چاہتی کہ میرے بدن کے نشیب و فراز ظاہر ہو. یہ ان خواتین کے لیے جو حجاب کے اندر تنبلی سے اور سستی سے کام لیتی ہیں، یہ فاطمہ کا پیغام ہے کہ اے اسماء، میرا تابوت ایسے بنانا کہ میرے بدن کا حجم
نظر نہ آئے، معلوم نہ ہو سکے، مشخص نہ ہو سکے. اے اسما میرا تابوت ایسا بنے کہ کوئی نامحرم مرد مجھے نہ دیکھ سکے. یہ پیغام زہرا ہے تمام خواتین کے لیے. یہاں پر اسماء بنت امیس فاطمہ سلام اللہ علیہا کے اس حکم پر عمل کرتی ہیں اور ویسا تابوت بناتی ہیں جیسا بی بی چاہتی تھی. اس کے اگلے دن اسماء فرماتی کہ میں نے دیکھا کہ بی بی صبح کے وقت بیدار ہوتی ہیں اور گھر کے کام میں مشغول ہیں. اسماء فرماتی میں خوش ہو گئی، میں خوشحال ہوئی کہ الحمدللہ اب بی بی کی حالت، بی بی کی جسمانی حالت بہتر ہو چکی ہے. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ اسماء نے دیکھا کہ میں نے بی بی کو بستر بناتے ہوئے دیکھا، بستر کو آمادہ کرتے ہوئے دیکھا. بی بی نے فرمایا کہ اے اسماء میں یہاں پر سونے والی ہوں، آرام کرنے والی ہوں، میں اپنے چہرے کے اوپر ایک کپڑا رکھنے والی ہوں اور میرے سر کے نیچے میرا وصیت نامہ موجود ہے. اے اسماء اگر تم دیکھو کچھ مدت بعد تم مجھے آواز دے کر دیکھو، مجھے صدا کرو، مجھے آواز دو. اگر میں نے جواب دیا فبہا، اگر میں نے جواب نہیں دیا سمجھ جانا فاطمہ اس دنیا سے رخصت کر چکی ہے. یہاں پر اسماء بنت امیس کمرے سے باہر آ جاتی ہیں اور کچھ لمحوں بعد آتی ہیں کمرے میں اور صدا دے دی یا بنت رسول اللہ، جواب نہیں آتا. اے دختر محمد، جواب نہیں آتا. پتہ چلتا ہے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا دنیا سے جا چکی ہے. یہاں پر ایک موقع پر حسنین آتے ہیں، امام حسن اور امام حسین، 8 سال کے 7 سال کے بچے آتے ہیں کہ اے اسماء بنت امیس ہماری ماں کدھر ہے؟ فاطمہ اسماء نے کہا کہ تمہاری ماں سوئی ہوئی ہے. تو بچوں نے کہا کہ اے اسماء اس وقت تو میری ماں تو سوتی نہیں ہے. یہاں پر اسماء نے کہا کہ مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے کہہ دیا کہ فاطمہ تمہاری ماں جا چکی ہے دنیا سے. یہاں پر حسنین گریہ کرتے کرتے مسجد کی جانب بھاگتے ہوئے امام علی علیہ السلام کو خبر دینے کی کوشش کرتے ہیں. علی علیہ السلام کو جب خبر ملتی ہے تو آپ کو معلوم ہے علی علیہ السلام کون ہے؟ علی فاتح خیبر، جنگ خندق کے ماہر، عرب کا شجاع ترین فرد. جب علی علیہ السلام کو پتہ چلتا ہے کہ فاطمہ دنیا سے جا چکی ہے تو بھاگتے بھاگتے گھر کی طرف آتے ہیں. لیکن یہاں پر راوی کہتا ہے کہ علی کئی مرتبہ منہ کے بل گرتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں. حضرت سلمان فارسی علی علیہ السلام کے چہرے پر پانی ڈالتے ہیں. علی علیہ السلام بیدار ہو کر فریاد دیتے ہیں اے دختر محمد اب کون اس دل کو تسلی دے گا؟ امام علی علیہ السلام دوڑتے دوڑتے حسنین کے ساتھ گھر کی جانب آتے ہیں، بالین فاطمہ میں آتے ہیں اور فاطمہ کو کہتے ہیں اے فاطمہ، اے دختر محمد کلمینی، مجھ سے بات کرو. کلمینی اے دختر محمد. حسنین، امام حسین، امام حسن، کلمینی یا امہ، کلمینی یا امہ، اے میری ماں، اے ہماری امہ، ہم سے بات کیجئے، آپ بولتی کیوں نہیں؟ ایک وقت ایسا آیا کہ جب حضرت امام علی علیہ السلام نے کہا کلمینی، مجھ سے بات کرو، تو امام علی علیہ السلام، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی آنکھیں کھلتی ہیں، اپنی آنکھیں کھولتی ہیں کہ اے علی ھذا فراق بینی و بینک، ہماری جدائی کا لمحہ ہے، اب فاطمہ دنیا سے جا چکی ہے. یہاں پر حسنین علیہ السلام اپنی ماں کے آغوش میں آتے ہیں. مجھے وہ وقت یاد آتا ہے میدان کربلا میں کہ جب حضرت زینب سلام اللہ علیہا، جب حسین ابن علی کو شہید کیا گیا تو حضرت زینب خیمے سے باہر نکلتی ہے اور اپنے بھائی کے لاشے کی جانب آتی ہیں اور اپنے بھائی کو کہتی ہے کلمینی، اے میرے بھائی مجھ سے بات کرو. یہاں پر زینب سلام اللہ علیہ کو معلوم ہے، زینب سلام اللہ علیہ کو 3 جمادی الثانی کا وہ دن معلوم ہے کہ جب ان کی ماں پر ان کے والد حضرت علی آئے اور کہا کہ کلمینی یا زہرا. زینب کو معلوم ہے مجھے کس طرح
امام حسین کو بیدار کرنا ہے. تو جب زینب سلام اللہ علیہا نے کہا کہ اے میرے بھائی، اے میرے شہید بھائی، کلمینی، امام حسین کا جواب نہیں آتا ہے. بے حق کے علی، اے میرے بھائی کلمینی، مجھ سے بات کرو. امام حسین جواب نہیں دیتے. زینب سلام اللہ علیہا میں فرماتی ہیں بے حق کے فاطمہ، اے میرے بھائی کلمینی، مجھ سے بات کرو. امام حسین علیہ السلام جواب دیتے ہیں وعلیک السلام. یہ وہ میدان کربلا ہے. ایک وقت ایک عجیب ماجرا پیش آتا ہے زہرا کے گھر میں. اس عزاداری کے ماحول میں ایک عجیب ماجرا پیش آتا ہے. جب زہرا کو غسل اور کفن دیا گیا، کفن پہنایا گیا، تو امام علی علیہ السلام فرماتے کہ اے حسن و حسین، آؤ آخری مرتبہ اپنی ماں، اپنی والدہ کا دیدار کر لو. حسن و حسین آتے ہیں، چھوٹے بچے آتے ہیں اپنی ماں کے کفن کے اوپر. امام حسین علیہ السلام اپنی ماں کے مبارک پاؤں کو بوسہ دیتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں کہ اے ماں کلمینی، مجھ سے بات کیجئے. حسین فرماتے ہیں کلمینی، حسن فرماتے ہیں کلمینی. ایک مرتبہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں گواہ ہوں اس بات کا کہ زہرا کے کفن کا گرہ کھل جاتا ہے اور اپنے دو ہاتھوں کو باہر لے کے آتی کفن سے کہ اے حسن الحسین آ جاؤ میری آغوش میں. حسن الحسین ماں کی آغوش میں چلے جاتے ہیں. ایک دفعہ ہاتف کی ندا آتی ہے کہ اے علی، ان بچوں کو یہاں سے ہٹا دو، ان بچوں کو اپنی ماں سے دور کرو، ملائکہ کو تحمل نہیں ہو رہا. میں ملائکہ سے کہوں گا کہ اے ملائکۃ اللہ، آپ اس دن کہاں پر تھے جب میدان کربلا میں فجلس الشمر علی صدر الحسین، حسین کے سینہ مبارک پر شمر. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. خداوند متعال سے دعا ہے کہ خدایا ہم سب کو معرفت زہرا عطا فرما. خدایا ہم سب کو نور فاطمہ سے متصل ہونے کی توفیق عطا فرما. خداوندہ ہمیں عالم غیب سے متصل ہونے کی توفیق عطا فرما. خداوندہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. کسی نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ اے امام، یہ جو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا، یہ عاقبت کیا ہے کہ جو خیر ہو؟ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں نحن العاقبہ، ہم اہل البیت وہ عاقبت ہیں. خدایا اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا. ماتم حسین